بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے حضور پیش خدمت ہوں۔ نعت کے جدید رنگ، یہ کتاب ہے جاذب قریشی صاحب کی، مرحوم اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ انہوں نے بہت عمدہ نعتیں بھی لکھی ہیں اور مضامین بھی لکھے، اور ادب کا دامن کئی حوالوں سے مالا مال کیا۔ اس وقت ان کی کتاب نعت کے جدید رنگ سے ایک مضمون کرتاس و قلم کی خواہش۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے سفر میں 20ویں صدی ایک ایسی ابلتی ہوئی آتش فشاں چٹان کی تمثیل بن گئی ہے جس کے آس پاس آفات و امکانات کا شمار سہل نہیں ہے۔ حیرتوں کے غیبی منظروں کے درمیان انسان زمینوں سے اڑ کر خلاؤں میں سیاروں تک جا پہنچا ہے۔ علمی و سائنسی بصیرتوں کی گہرائی اور عملی و تکنیکی قوتوں کے پھیلاؤ سے ذاتی اعتماد و اعتبار کو وہ نیا سائبان ملا ہے جس میں بہت سے عرضی و سماوی تصوراتی چہرے اپنے رنگ اور اپنے خد و خال تبدیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ابتداءً انہوں نے 20ویں صدی میں جو سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی میں جو انسان نے ترقی کی اس طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اس تمام تر منظرنامے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو ان ذہنوں نے تسلیم کیا ہے جن کے سلسلے 20ویں صدی کے سائنسی، علمی اور تکنیکی انقلاب سے جا ملتے ہیں۔ قرآن کریم کی صداقتوں کو مقبولیت حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت عملی حوالے جدید انسانی فکر میں تحلیل کر نئے زمانوں کی دستاویز میں لکھے جا رہے ہیں۔ اگلا نکتہ ان کا ہے کہ حضور اقدس کا آخری خطبہ جدید دنیا کے انسانی منشور کی اساس ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اعتبار انسانی میں یہ بات بھی شریک ہے کہ تکوین کائنات اور تخلیق فطرت کا اولین محرک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا پرتو ہے۔ آپ کی آمد کے بعد جن بہترین بشری سلسلوں کی ابتدا ہوئی ہے وہ آپ ہی کی ذات گرامی سے خود کو وابستہ کیے ہوئے۔ معلوم سے نامعلوم تک زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی دوسری شخصیت نہیں ہے جو آپ کی مثال کہی جا سکے۔ جاذب قریشی لکھتے ہیں کہ محمد کی ثنا کا پہلا نقش خدائے قدوس کی آواز میں قرآن حکیم کی آیات کے درمیان چمکا ہے، جہاں مختلف صورتوں کے انہوں نے نام لیے: سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ نساء، اور متعدد جگہوں پر مدحت مصطفیٰ کی خوشبو لکھی ہوئی۔ مدح رسول کی نظم شدہ تحریر کو عام طور پر نعت سمجھا جاتا ہے، لیکن اہل دانش نے اس قید کو توڑ دیا ہے کہ حضور کی مدحت میں لکھی ہوئی ہر نثر و نظم کو نعت کہا ہے۔ آگے چل کر جاذب قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی جو ثنا قرآن مجید میں لکھوائی ہے اسے اسالیبی اور معنوی دونوں سطحوں پر ابدیت حاصل ہے۔ اللہ کی مدحت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحابہ کرام بھی مدحت گزار رہے ہیں۔
ان میں حسان بن ثابت، کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواحہ کے نام خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے منبر لگواتے اور نعت پڑھنے کی تلقین کرتے۔ حضور کھڑے ہو کر حضور اکرم کی جانب سے مدافعت و مفاخرت کرتے تو حضور فرماتے، بے شک اللہ تعالی حسان کی مدد جبریل کے ذریعے فرماتا ہے۔ جاذب قریشی صاحب نے بر صغیر کی مختلف علاقائی زبانوں میں نعت کے نور کی روشنی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور فارسی کے حوالے سے معروف شعراء عطار، نظامی، خاقانی، رومی، سعدی، جامی، امیر خسرو، عرفی، قدسی، نظام الدین اولیاء اور اقبال نے نعت گوئی کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت پائی۔ اردو میں قلی قطب شاہ سے غالب تک تمام شاعر اپنے دیوان میں حمدیں اور نعتیں لکھتے اور عاشقانہ و تہذیبی عقیدت کے ساتھ پیش کرتے رہے، لیکن حالی نے جدید شاعری کی طرح جدید نعت کو بھی متعارف کرایا۔ انہوں نے پہلی بار آشوب عصر کی آگہی کو اور ملت اسلامیہ کے نامساعد حالات کو نعت کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور یہ بھی جاذب صاحب کا کہنا ہے کہ حالی نے نعت کے عاشقانہ یا جمالیاتی اسلوب میں فکری و عملی عناصر کو شامل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے مسائل سے ملا کر خود کو سمجھنے اور سمجھانے کی ایک تازہ جہد کو مسدس حالی کی نعتیہ مناجات میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا۔ اس کے بعد جاذب صاحب نے امیر مینائی، محسن کاکوروی، بیدم وارسی کا بھی ذکر کیا ہے، اور محسن کاکوروی کے نعتیہ اسلوب کے حوالے سے لکھا ہے کہ آگے چل کر غیر منقسم ہندوستان میں ایک نیا رجحان ثابت ہوا۔ ان میں سب سے پہلے کرامت علی شہیدی اور غلام امام شہید کا نام لیا گیا ہے، اور ان کے بعد 20ویں صدی میں افرنگیوں کی آمرانہ عملداریوں میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کو شاعروں نے بھی محسوس کیا اور نعتیہ اسالیب میں اپنے احساس و خیال کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ احمد رضا خان، علامہ اقبال، محمد علی جوہر، ظفر علی خان، حسرت موہانی، جوش اور حفیظ جالندھری نے حالی کے پیش کردہ نعتیہ اسالیب کو ایک ایسی جدت کے ساتھ تخلیق کیا کہ نعت کو پوری توانائیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی سکت مل گئی۔ اقبال نے نعت کو اس طرح فکر و عمل سے ہم آہنگ کر دیا کہ اقبال اردو کے اہم ترین نعت نگاروں میں شمار کیے جانے لگے۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی اشعار اور پیام مشرق میں جوئے آپ کے حوالے سے بھی، جو کوئٹے کی نظم نغمہ محمدی ہے، اس تناظر میں کچھ مثالیں۔ آگے چل کر انہوں نے لطف بدایونی کا ایک شعر نقل کیا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جاذب قریشی لکھتے ہیں کہ نعت لکھنے والے قرآن و احادیث سے روشنی اخذ کر کے اپنی تمام تر ذہنی و وجدانی صلاحیتوں کے ساتھ لکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس طرح فن اور خیال مل کر اعلیٰ معیار زندگی کے عمل کو تیز تر کر دیتے ہیں۔ پاکستانی عہد کے نعت نگاروں کا بھی آگے جا کے ذکر کیا گیا ہے، جن میں بہزاد لکھنوی سے لے کے سبی رحمانی اور مسرور کیفی تک کئی نام یہاں لیے گئے ہیں، اور حنیف اسدی کا، حفیظ طائب کا،
خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا اعجاز رحمانی صاحب کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر شمیم احمد نے نعتیہ شاعری پر لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حیات نو کا مرکزی جوہر حضور کی ذات گرامی ہے، جو ایک مثالی اور باعمل معاشرتی نصب العین کا وہ منارہ روشنی ہے جو پوری انسانی تاریخ میں ایک آئیڈیل معاشرے کی تعمیر کرتا ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد جاذب قریشی صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ نعتیہ شاعر کے سامنے صرف ایک صنف سخن کی ضرورتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ عظمت کی بے حد و حساب رفتیں خیال و احساس کے لیے اونچی اڑانوں کا سبب بنتی ہے، جہاں ہر جنبش خود احتسابی چاہتی ہے۔ نعت ایسے سچے جذبوں اور ایسے پاکیزہ خیالات کی تصویریں اتارتی ہے جو ہر اعتبار سے محترم سمجھی جاتی رہی ہیں۔ نعت نہ صرف شاعر کے ذہن و ضمیر کی آواز ہوتی ہے بلکہ پورے وجود کا اظہار ہوتی ہے۔ یہاں جاذب قریشی صاحب نے چند اہم نکتے نعت کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ نعت لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات، سیرت اور ان کی تمام فکری و عملی فضیلتوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ جدت ترازی کے درمیان غلو آرائی سے بچا جا سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ذات ممدوح کے اوصاف سے بے خبری یا فریب خوردگی توصیف کے بجائے تردید بن جاتی ہے۔ نعت میں شعری تلازمات اور عظمت رسول کے مقام کا شعور نعت کو ادب عالیہ میں برتر مقام دلاتا ہے، اور ایسا کرینہ احترام رسالت کے حوالے سے شہرت و سعادت کی علامت بن جاتا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ جس کی جانب جاذب قریشی صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ نعت کوئی رسمی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے سنجیدہ ترین ابلاغ پرخلوص جذبات سے دہکی ہوئی شاعری ہے، جس سے نعت گوئی کے سرمایے میں جدید تر اسالیب کا وہ بھرپور تجربہ شامل ہو گیا ہے جو نعتیہ شاعری کو باقاعدہ فن کی شکل دے دے گا۔ نعتیہ شاعری کو صنف سخن نہیں ہے، ایک عظیم موضوع ہے جس کے حوالے سے آخر میں ایک بات کا تذکرہ اور کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی شاعری کے اساسی موضوعات کائنات، انسان اور ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والے عملی و فکری سوالات و واقعات ہیں، لیکن نعتیہ شاعری کا مرکز اور اس کا دائرہ، اس کے دائرے کے تمام پھیلاؤ ایک عظیم ذات، ایک اکمل ترین انسان اور ایک لازوال نام سے وابستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ممدوح ہیں اور ایک ایسا موضوع ہیں جن کی انفرادیت کو، جن کی یکتائی کو اور جن کی بے کناری کو ان گنت اسالیب میں لکھنے والے تمام ہاتھ شرمندہ ہیں۔ وہ رحمت عالمین کی مکمل تصویر اتارنے سے قاصر ہے، اور 1500 سال سے حنیف اسدی کی طرح یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا رب یہ تمنا ہے کہ نازل ہو وہ ہم پر، یا رب یہ تمنا ہے کہ نازل ہو وہ ہم پر، جو نعت طبی قرض ہے کرتاس و قلم پر۔ محترم ناظرین، آپ نے جاذب قریشی کے افکار سماعت کیے جو نعت کے ارتقاء کے حوالے سے خاص طور پہ اردو نعت کے ارتقائی مراحل کو زیر بحث لاتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ تمام تر انسانی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا بھی آگے چلے جائے، ایک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہے جو
مرکز و محور ہے اور جن کی تعلیمات ہر احد کے لیے ہیں۔ سو نعت نگاروں کو انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے ہیں اور یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین محترم۔